کہ ہم نے ایک عمرہ پاکستان سے کیا ہے اور ایک مدینہ پاک سے، اب جتنے دن رہو طواف زیادہ کرو، وہ افضل ہے۔ میں نے وضو کیا لیکن اس کے بعد کوئی عبادت نہیں کی، ٹھیک ہے، وضو تو پھر بھی ہے نا، جب موقع ملے کر دو۔ ہم نے میقات پہ جب احرام باندھا تو 3:25 کا ٹائم تھا، ہم نے نماز عصر ادا کر دی، حالانکہ 3:50 پر اذان ہونی تھی۔ کیا نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوئی، نماز دوبارہ لوٹے، وقت ہی نہیں ہوا نماز، ان کے نزدیک بھی نہیں ہوا، حنفی مسلک میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ نماز میں خانہ کعبے کا تصور لانا جو ہے منع ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں کہ خدا کے گھر کو دیکھ رہے ہو۔ پرفیوم لگا ہاں جی بالکل لگا سکتے ہیں، وہ الکحل شول نہیں ہوتا، وہ الکحل حرام ہے جو انگور سے اور کھجور سے بنایا جائے، یہ تو کیمیکل کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو نہ کھجور سے ہیں نہ انگور سے ہیں، یہ لگا سکتے ہیں۔ ایک عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہاں اگر نفلی نماز ہو۔ نماز سے پہلے سو رہے ہوتے ہیں، میرا بھائی اگر سوتے ہوئے نیند آ گئی وضو ختم ہو جاتا ہے، باقی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ بہرحال داڑھی مڈانا جو ہے فسق ہے، فجوری، دنیا میں بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ باقی یہ کہنا کہ حضور سنیں گے یا نہیں سنیں گے، یہ اللہ کے علم ہے۔ کہتے جی کہ پاکستان کے مولوی صاحب نے کہا کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، اس کو کہو تم فضائل اعمال صحیح لکھ دو، بس غلط کو چھوڑ دو نا، غلط کو رہنے دو، تم ایک نئی جو ہے نا جی وہ صحیح لکھ دو جس میں ہر بات صحیح ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ حیران ہوں گے اس وقت دنیا میں اب تو خیر کئی سال ہوئے سفر نہیں کیا، ورنہ پہلے میں ہر سال سفر کرتا تھا، کبھی امریکہ، کبھی لندن، کبھی ناروے، کبھی یورپ، کبھی جرمنی۔ کوئی دنیا کے ملک کو میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں مسجد میں یہ کتاب موجود نہ ہو۔ اور بھئی لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 13 زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہوئے ہیں، تمہارا لکھا تو انشاءاللہ تم بھی پڑھو گے اور کوئی نہیں پڑھے گا، اس کو تو اللہ نے اتنا قبول فرمایا ہے، باقی تمہارے اعتراض سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نماز جنازہ جو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، یہ آج کل مولوی ہیں نئے، ان کے نئے مسئلے نکل رہے ہیں، ورنہ 1400 سال پہلے تک تو کسی نے نہیں پڑھا زور سے۔ احرام کا کپڑا کفن میں، اس طرح آپ کی مرضی ہے، آپ کا کپڑا کفن میں کریں، جوتا گم ہو جائے تو اپنا دیے اور خرید کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ مسجد بنانے کے لیے پلاٹ خریدا تھا، اس پلاٹ کے نزدیک مسجد بن گیا، کیا میں اس وقت پلاٹ فروخت کر کے مسجد پر خرچ؟ میرا بھائی اگر تم نے مسجد کی نیت سے پلاٹ خریدا، اب مسجد بن گئی، یہی پیسے اسی میں لگا دو، ضروری دینا کہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہر کوئی اپنی الگ بنائے، جو بن گئی ہے اس کو اور بنا دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی عمرے پہ نہ جائے، غریبوں کو رقم دے دے، کیونکہ خود اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے، اس لیے لوگوں کو بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے لکھا ہے تو آئے گا نا، نہیں لکھا تو کوئی آ سکتا ہے۔ اور جو آدمی عمرے حج پہ آتا ہے یہ بھی غریبوں کی مدد ہے، کتنی ٹیکسیوں پہ چڑھے گا، کتنی غریبوں کو کرایہ دے گا، کتنی ہوٹلوں پہ کھانا کھائے گا، کتنی بازار سے چیزیں خریدے گا، یہ مدد نہیں ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مدینے میں اگر کوئی چیز خریدو تو یہ نیت کرو کہ یا اللہ یہ تیرے گھر کے اور محبوب محمد مصطفیٰ کے ہمسائے ہیں، ان کو فائدہ ہو، تو تمہیں چیز بھی ملے گی اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ ہماری ماں جب زندہ تھی اس نے اپنی بیٹی کو تھوڑی سی جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے، بیٹوں کے نام کر دیا، ہم بھائیوں نے باقی جائیداد میں حصہ دے دیا، نہیں وہ حصہ دے دیں، پورا دے دیں، اپنی اماں کی قبر کو بچاؤ۔
اس نے جو غلطی کی ہے تم بھائی مل کے اس کا حصہ ان کی اپنی بہنوں کو دے دو۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ایک عورت کی جائیداد بطور قانون ہمارے آباء و اجداد کے نام انگریزوں نے منتقل کیا ہے۔ اب اس عورت کے نواسے ہم سے جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، بالکل ٹھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ انگریز کو مالک تھا زمین کا، وہ تو غاصب تھا، ڈاکو تھا۔ ڈاکو اگر کوئی چیز تقسیم کر کے ہمیں دے دے تو وہ ہمارے لیے کیا قابل اعتبار ہے۔ اسی لیے تو تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ سائمن کمیشن جب آیا تھا نا تو انہوں نے ایک سازش کی، انگریز ہے تو بڑا ذہین دشمن نا، وہ جو بڑے بڑے چوٹی کے لیڈر تھے نا، نہرو تھا، پٹیل تھا، کدوائی تھا، ذاکر حسین تھا، حکیم اجمل خان مرحوم تھے، شوکت علی برادران تھے، سب سے ملے کہ بھئی یہ تم ہندوستان کو علیحدہ کرنے کا مطالبہ کریں کہ انگریز نکل جائیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں، تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ بتاؤ، ہمیں قائل کرو کہ ہمارے نکل جانے سے تمہارے ملک کا فائدہ ہے، تو ہم رپورٹ تمہارے حق میں دیں گے۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، وہ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جیل میں تھے۔ اب انہوں نے مولانا سے بھی ملاقات کرنی تھی، انہوں نے گورنر کو لکھا تو گورنر نے مولانا سے کہا کہ ہم آپ کو پیرول پر رہا کر دیتے ہیں، چونکہ وائسرائے کا ایک کمیشن آیا ہوا ہے تو ان سے آپ مل لیں، باقی لیڈروں کو وہ مل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ملنا ان کو ہے یا مجھے ہے؟ انہوں نے کہا ملنا تو ان کو، ان کا ان کو جیل بھیج تو میں کیوں جاؤں، میں جیل جا سکتا ہوں وہ نہیں آ سکتے۔ بہرحال وہ آ گئے، انہوں نے بھی ان سے بھی وہی سے کہ جی آپ ملک علیحدہ کرانا چاہتے ہیں انگریزوں سے تو آپ کو فائدہ کیا ہو؟ اور نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کب جا رہے ہو؟ بس ان کی بولتی بند ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ تم ڈاکو، تم سے ہم پوچھیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے غصب کیا ہے، ڈاکہ ڈپے، تم نکلو، ہم جا رہے ہیں، ہمارا کام جا۔ کہتے ہیں جی شب برات میں موبائل پہ معافیاں مانگا، اچھی بات ہے، چلو کوئی معافی مانگتا ہے، اس کو خیال آ گیا، اچھی بات، معاف کر دو۔ عورت جو فوت ہو گئے بھائی ہے تو عمر، ہاں بالکل کر سکتی ہے۔ میں نے عمرہ کا طواف کیا، 3 چکر میں رمل اور استباح کیا، 4تھے چکر میں دونوں کندھے ڈھک دیے۔ بہرحال آپ نے غلطی کی، کندھے 7 میں کھولنے تھے، رمل 3 میں کر، ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ شب برات میں کوئی خاص نماز نہیں نازل ہوئی۔ عمرہ ادا کر چکی، طواف صفا بھی کیے، بال کاٹنے بھول گئی، میرا عمرہ ہوا، پہلے بال تو کاٹو پھر مسئلہ پوچھنا، جب تک بال نہیں کاٹو گی جو بھی غلطی کرو گی دم پڑ جائے گی۔